الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور نہیں ہم نے نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد من جندن کوئی لشکر من السماء آسمانوں سے بلندی سے وما كنا منزلین اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے ہیں. ان كانت الا صیحة واحدة نہیں تھی وہ مگر ایک ہی چیخ. فإذا هم خامدون پس اچانک ہی وہ بجھ کر رہ گئے. یہ اصحاب القریہ کا قصہ اور بطور خاص وہ جو اس قصے کے آخر میں وہ تین نبی آئے، دو رسول آئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، اللہ نے تیسرا رسول بھیجا ان کی تقویت کے لیے، یہ تینوں کو جھٹلا دیا انہوں نے اپنی دعوت پیش کی. قوم نے کہا کہ آپ تو بشر ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مان سکتے. قوم نے کہا کہ ہم پر جو مصیبتیں ہیں اور جو آزمائشیں ہیں وہ نعوذ باللہ آپ کی نحوست کی وجہ سے ہیں. نبیوں نے کہا کہ یہ نحوست تم پر تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. نبیوں کی دعوت اور قوموں کا آگے سے انکار. تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا شہر کے کنارے سے، شاید اس لیے بھاگا بھاگا آیا کہ اس کو خبر ملی کہ قوم والے نبیوں کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ، کوئی زیادتی کا معاملہ کرنے لگے ہیں. تو وہ نبیوں کی حمایت کرنے اور نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنے اور اپنا حصہ ڈالنے آیا. کہا جاتا ہے، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس شخص کا نام مفسرین نے حبیب نجار ذکر کیا ہے. وہ کہنے لگا کہ اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو. یہ رسول تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی بدلہ نہیں مانگتے، بے لوس تمہیں دعوت دے رہے ہیں اللہ کی دین کی، دین اسلام کی. اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ سیدھے راستے پر موجود لوگ ہیں اور یہ صراط مستقیم پر فائز لوگ ہیں. ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی وحی کو آگے پہنچاتے ہیں. قوم والوں نے اس سے کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا تم بھی ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم بھی ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ میں موحد ہوں، میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. اور مجھے کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کروں، جبکہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اور اسی کی طرف تو ہم سب نے، تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اور اگر اللہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے، کوئی تکلیف دینا چاہے، تو نہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا سکتی ہے، نہ قیامت کے دن مجھے کوئی بچا سکتا ہے. اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہے تو کسی کی سفارش بھی مجھے فائدہ نہیں دے سکتی، کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. بہرحال اس شخص نے نبیوں کی حمایت کی، اس شخص نے دعوت توحید پیش کی. سفارش کا جو غلط عقیدہ تھا ان کا، سفارش کا شرکیہ عقیدہ، سفارش کا ایک صحیح عقیدہ ہے اور ایک سفارش کا شرکیہ عقیدہ ہے. سفارش کا صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی. اگر اللہ ناراض ہے تو کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی نبی، کوئی ولی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اگر اللہ ناراض ہے. تو اگر اللہ نے کسی کو سزا دینے کا ارادہ کیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو معاف نہیں کرنا، اگر اللہ کسی سے شدید ناراض ہے، تو کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ
کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے سفارش کا صحیح تصور۔ سفارش ہے قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ سفارش کا شرک تصور یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے، جیسے مشرکین مکہ سمجھتے تھے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لات منات عزا یہ ہمارے معبود، اگر ان کو نظر و نیاز دے دی جائے، ان کی ان کے نام کچھ جانور کچھ زمینیں لگا دی جائیں، اگر ان کی عبادت کر لی جائے، ان کو مطمئن کر لیا جائے، ان کو راضی کر لیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ناراض بھی ہو تو یہ اللہ کو منا لیں گے، اللہ کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ سفارش کا شرکیہ تصور ہے، یہ سفارش کا غلط تصور ہے۔ تو یہ حبیب نجار نے سفارش کے شرکیہ تصور کا رد کیا، شرکیہ تصور کا انکار کیا۔ بہرحال اب وہ قوم مشرک تھی، وہ نبیوں کی تکذیب انہوں نے کی، وہ نبیوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی کرنے کے روادار نہیں تھے، تو انہوں نے اس شخص کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کرنا تھا، تو بہرحال قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، حالانکہ اس نے حق بات پیش کی تھی، اس نے قوم کی خیر خواہی کی تھی، اور اس نے قوم کو شرک سے اور یہ شرکی سفارش کے عقیدے سے اس نے قوم کو دعوت دی اور قوم کو تبلیغ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے، اس شخص کو کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لیتی کہ اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا ہے اور اللہ نے میری کمیاں کوتاہیاں میری معاف کر دی ہیں، اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبصرہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم والوں نے اس شخص کے ساتھ جو زیادتی کی، تو اب اللہ اتنا ناراض ہوئے، اللہ کا غضب اتنا زیادہ ہو اس قوم پر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس قوم کے لیے کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا آسمان سے، کوئی آسمان سے ہم نے فرشتے بھیجے ہوں، کوئی ہم نے اپنی بڑی بہت بڑی جسامت کی مخلوق کو بھیجا ہو، ہم نے کوئی بہت بڑا لشکر بھیجا ہو، ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر نہیں بھیجا آسمان سے، اور نہ ہی ہم نازل کرتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی وہ مگر ایک ہی چیخ، فاذا هم خامدون، بس اچانک ہی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ قوم کی حقارت بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے ہلکے تھے اللہ کے، ہاں اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کتنے وہ ان کی کوئی حیثیت بے حیثیت تھے کہ پوری قوم کو جنہوں نے ظلم زیادتی کی، نبیوں کی رسولوں کی تکذیب کی اور اس شخص کے ساتھ زیادتی کی، اس شخص کی دعوت قبول نہیں کی، کتنے متکبر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ان پہ ناراض ہوئے تو پھر اللہ کو اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بڑے بڑے لشکروں کی ضرورت نہ ہوئی، کوئی اللہ نے کوئی فرشتوں کو نہیں بھیجا، اللہ نے ان پر کوئی آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا ان کو تباہ کرنے کے لیے، وہ تو ایک ہی چیخ پھر اللہ نے بھیجی، ایک ہی چیخ کا یہ سامنا نہ کر سکے، سب بجھ کر رہ گئے، سب کی ہوا نکل گئی، سب کی جان نکل گئی، اور وہ جیتے جاگتے لوگ جو ہیں وہ مٹی کا ڈھیر ہو گئے، وہ خاک بن گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنا جلال، اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ اللہ کے سامنے کتنے بے حیثیت ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، ہم صاحب اقتدار ہیں، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس ریاست ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس نوکر چاکر ہیں، ہمارے ساتھی بہت زیادہ ہیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ نحن جمیع منتصر، قریش مکہ کہا کرتے تھے ہم بہت بڑا لشکر ہیں، ہم بدلہ لیں گے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جو جس اپنی تعداد کی کثرت پر فخر کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جتنا مرضی بڑا لشکر ہو جائے یہ لشکر شکست کھا جائے گا، ویولون الدبر، یہ پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے۔
تو جب اللہ نے عذاب دینا ہوتا ہے تو پھر اللہ کو عذاب دینے کے لیے کوئی بہت زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کوئی اللہ کو بہت زیادہ کوئی بڑا محنت اور بڑا کام نہیں کرنا پڑتا، کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے پر آتے ہیں کسی قوم کو، تو اللہ کو عذاب دینے کے لیے وہ چیخ ہی کافی تھی اس قوم کے لیے۔ جب کوئی شخص یا کوئی قوم زیادہ تکبر کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم پر یا اس شخص پر ایسا عذاب بھیجتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کی اللہ کے سامنے کتنا بے وقت ہے اور کتنا بے حیثیت ہے۔ لیکن نمرود نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں مچھر کے ذریعے نمرود کو تکلیف میں مبتلا کیا اور اس کو عذاب دیا۔ جب ابرہہ نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کا لشکر اس کا تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کو سزا دینے کے لیے کوئی بڑے بڑے لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے لشکر نہیں، بس ایک چیخ تھی حضرت جبریل امین علیہ السلام، انہوں نے چیخ ماری، ایسی چیخ ماری کہ ان سب کے دل پھٹ گئے اور یہ زندہ نہ رہ سکے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس وہ بجھ کر رہ گئے۔ جیسے آگ جل رہی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اگر اچانک آگ بجھ جائے تو سب کچھ ختم، تو گویا کہ یہ لوگ زندہ تھے، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا چیخ کی صورت میں تو ان کی ایسے جان نکل گئی اور یہ ایسے بھج گئے کہ جیسے یہ زندہ ہی نہ ہوں، بالکل راکھ کا ڈھیر ہوں، تو یہ بھج کر رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہائے حسرت بندوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ حسرت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی فرما رہے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں پر افسوس ہے کہ انسانوں کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل و فہم دیے ہے، شعور دیا ہے، لیکن انسان اپنے عقل و فہم سے کام نہیں لیتے، اپنے شعور سے کام نہیں لیتے۔ تو جی جی میری اس میں کلاس چل رہی ہے۔ ما یاتیہم من رسول، بندوں پر حسرت ہو، بندوں پر افسوس ہو، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر یہ اس رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کوئی رسول آیا ہو کسی قوم پر اور اس قوم نے اس رسول وہ قوم اس رسول پر ایمان لے آئی ہو اور انہوں نے اس رسول کا انکار نہ کیا ہو، اس کی تکذیب نہ کی ہو، اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ ہر قوم نے تو اپنے رسول کا انکار کیا ہے، ہر قوم نے تو اپنے رسول کا مذاق اڑایا ہے، اپنے رسول کو تکلیفیں دی ہیں۔ اگر بعض لوگ ایمان لائے ہیں تو زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا ہے، اور یہ بلا استثناء یہ ہر قوم کی یہی حالت ہے اور ہر قوم کی یہی خبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک قوم بھی ایسی نہ ہوئی کہ جس قوم نے اپنے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے، اس قریش سے پہلے کسی قوم کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر اس قوم نے اس رسول کو یا تو مجنون کہا یا پھر جھوٹا کہا۔ ہر قوم نے اپنے رسول کا انکار کیا، ہر قوم نے اپنے رسول کو جھوٹا قرار دیا، اپنے رسول کو مجنون، پاگل، نعوذ باللہ قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تواصوا بھی، یعنی ایک جیسا انکار، ایک جیسا رویہ ہر قوم کا اپنے رسول کے ساتھ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے تھے کہ ہم نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، تم نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے۔ یعنی ہر نبی پر کذاب کا لیبل لگا، مجنون کا لیبل لگا، ساحر کا لیبل لگا، جادوگر کا، ایک جیسے اعتراضات نبیوں پر۔ ہر نبی کو اس کی قوم نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو،
تم نبی نہیں ہو سکتے، تمہارے تو دنیاوی مفادات ہیں، اس قسم کے اعتراضات کرتے رہے۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے حسرت بندوں پر، بندوں پر افسوس ہو، ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے رہے۔ بندے کتنی حسرت کریں، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ بندے حسرت کریں گے، لوگ ندامت کا اظہار کریں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جس طرح ہم نے پیچھے سورہ سبا میں پڑھا، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ وہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت اپنی ندامت کو، اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن اب چھپانے سے کیا فائدہ؟ ان کی ندامت اور ان کی شرمندگی اور ان کی حسرت چھپ تو نہیں سکے گی، وہ پھر دہائیاں دیں گے اور پھر وہ افسوس کا اظہار کریں گے۔ ہر ظالم شخص، ہر کافر شخص، ہر رسول کا نافرمان، ہر مشرک شخص وہ افسوس کرے گا قیامت کے دن، حسرت کرے گا۔ اسی لیے قیامت کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیے حسرت کے دن سے جب فیصلہ کیا جائے گا کام کو، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، دنیا میں یہ غفلت میں ہے، یہ ایمان نہیں لا رہے، قیامت کے دن یہ سب حسرت کا شکار ہو جائیں گے، تو قیامت کا نام ہی یوم الحسرہ رکھ دیا۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں، أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کم از کم غور کریں پچھلی قوموں پر، ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں، کتنی بستیاں گزری، ان کے پاس بڑے مال و دولت تھے، وہ بڑے صاحب اقتدار تھے، ان کے بھی بڑے ساتھی تھے اور ان کی بھی بڑی تعداد تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کیا، تو پھر کوئی بچ نہیں سکا اس عذاب سے۔ جب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، موت آئی، کوئی اس موت سے بچ نہیں سکا اور کوئی اس عذاب سے بچ نہیں سکا، کوئی واپس نہیں آ سکا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی، اور ان بستیوں میں سے انہم الیہم لا یرجعون، وہ ان کی طرف لوٹتے بھی نہیں ہیں، کوئی ایک شخص بھی وہ واپس نہیں پلٹا۔ جس طرح سورہ انبیاء میں فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں اب حرام ہے کہ وہ واپس لوٹے، اب وہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹ سکتی۔ ایک ہی دفعہ کی زندگی ہے، ایک ہی دفعہ کی مہلت ہے، اس کا ایک وقت مقررہ ہے، جب تک وہ مہلت ہے اس وقت تک وقت ہے انسان کے پاس، جو اس وقت سے فائدہ اٹھا لے اٹھا لے، جو نہ اٹھائے پھر یہ وقت دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، یہ مہلت دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی مگر سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قومیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ جب پچھلی قوموں کو جو بڑی طاقتور تھیں، بڑی مالدار تھیں، بڑی تعداد میں تھیں، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، ان میں سے کوئی واپس نہیں لوٹا دنیا میں، اب انہوں نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اے قریش مکہ، تم کتنے مالدار کیوں نہ ہو، تم کتنے طاقتور کیوں نہ ہو، تمہاری تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے، پچھلے سارے لوگ بھی اور تم بھی اور قیامت تک آنے والے سارے لوگ بھی قیامت کے دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، ہمارے حضور پیش کیے جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہے ہر ایک، یعنی کوئی بھی،
کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، لما مگر جمیع وہ سب کے سب لدینا محضرون ہمارے ہاں پیش کیے جائیں گے، وہ حاضر کیے جائیں گے۔ کوئی آنا چاہے گا پھر بھی پیش کیا جائے گا، کوئی نہیں آنا چاہے گا اسے بھی پیش کیا جائے گا۔ کوئی قیامت کو مانتا ہے وہ بھی قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، جو قیامت کا انکار کرتا ہے اسے بھی تواں و کرہن آنا پڑے گا۔ جو سیدھی طرح چل کر آنا چاہے گا سیدھی چل کر آئے گا، جو سیدھی طرح چل کر نہیں آنا چاہے گا اس کو اوندے منہ لایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم انہیں قیامت کے دن اکٹھا کریں گے چہروں کے بل، جو نہیں آنا چاہے گا منہ کے بل آئے گا۔ تو توبہ و کرہن آنا پڑے گا، قیامت کے دن پیش ہونا پڑے گا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ان کے لیے مردہ زمین، احییناها ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ہم نے نکالا اس سے دانا، بس اس سے وہ کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی شان، اپنا کمال، اپنی قدرت، اپنی کاریگری بیان فرما رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جب اپنی شان، اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں تو یہ گویا کہ اللہ کی توحید کے دلائل ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال کی یہ نشانیاں، یہ اصل میں توحید کے دلائل ہیں۔ ایک ایسے توحید کے دلائل میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ اصل میں اللہ کی ربوبیت میں توحید کے دلائل ہیں۔ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ربوبیت میں اکیلے ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا انکار مشرکین کو بھی نہیں تھا، مشرکین مکہ کو بھی نہیں تھا۔ مشرکین بھی اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو رب، خالق، رازق نہیں مانتے۔ ان کا اصل مسئلہ عبادت میں ہے، وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رب ہونے میں توحید کے دلائل ہیں، یہ اصل میں توحید ربوبیت کے ہی دلائل نہیں ہیں، یہ توحید الوہیت کے بھی دلائل ہیں۔ جب وہ رب ہونے میں، خالق ہونے میں، رازق ہونے میں وہ اکیلا ہے تو پھر عبادت میں بھی اسے اکیلا ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی عظمت، اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اور اس عظمت اور اس شان میں اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ اکیلے ہیں۔ توحید ربوبیت ثابت ہو رہی ہے، جو اصل میں توحید الوہیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ توحید ربوبیت توحید الوہیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے۔ اللہ کو رب، خالق، مالک ہونے میں اکیلا ماننا یہ لازم کرتا ہے کہ بندہ اللہ کو عبادت میں بھی اکیلا مانے۔ یہ ہماری عقل کا، ہمارے فہم کا تقاضا ہے، عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے نشانی، اللہ کی عظمت کی نشانی، اللہ کے جلال، اللہ کے کمال کی نشانی، اللہ کی ربوبیت میں توحید کی نشانی، جو در حقیقت الوہیت میں بھی توحید کی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نشانی مردہ زمین، زمین بنجر ہوتی ہے، زمین مردہ ہوتی ہے، احییناها ہم اسے زندہ کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین پانی برساتے ہیں، اور اس زمین کے اوپر پانی برستا ہے تو گویا کہ وہ زمین اس پانی سے زندہ ہو جاتی ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نکالتے ہیں اس سے، اس زمین سے، وہ مردہ زمین تھی، بنجر زمین تھی، جب بارش ہوتی ہے، جب پانی برستا ہے تو ہم اسے دانہ نکالتے ہیں، فصلیں، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ تو وہ کھاتے ہیں اس سے، لوگوں کا گزر بسر ہی اس پر ہے۔ یعنی پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ نے دیا، ہر قسم کا انعام اللہ نے کیا، انسانوں کی خوراک، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ جسم کی ساری غذا مٹی ہے، جسم مٹی سے ہے، جسم کی ساری غذا مٹی سے ہے، تو یہ مٹی سے غذا نکالنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا۔ جب انعام کرنے میں، ہمیں نعمتیں دینے میں، رزق دینے میں،
اور اس سے پہلے تخلیق کرنے میں اللہ اکیلا ہے، تو ہمیں جب شکریہ ادا کرنا ہے عبادت کی صورت میں، نظر کی صورت میں، ذبح کی صورت میں، دعائیں مانگنے کی صورت میں، ہمیں عبادت میں بھی اللہ کو اکیلا ماننا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ تو سب سے بڑی نشانی اختلافی توحید کی، وہ توحید الوہیت ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ مردہ زمین، اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس سے ہم نے دانے نکالے اور اس سے وہ کھاتے ہیں، تو یہ جو فصلیں سبزیاں ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ وجعلنا فيها جنات من نخیل و اعناب، اور ہم نے بنایا اس میں جنات باغات، من نخیل و اعناب، کھجور کے اور انگوروں کے، صرف سبزیاں نہیں، صرف دانے نہیں، بلکہ پھل بھی، پھلوں کے باغات بھی، وہ بھی اس بنجر زمین سے، اس مردہ زمین میں جب اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو اس سے دانے بھی نکلتے ہیں، اور اس سے فصلیں بھی اس سے اگتی ہیں، اور اس سے باغات بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی کارگزاری ہے، اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اور اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے ان چیزوں میں۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم پھاڑتے ہیں اس میں چشمے، چشمے نکالتے ہیں ہم اس میں، چشمے جاری کر دیتے۔ تو ہر قسم کا انعام اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے، چاہے وہ فصلوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ پھلوں کی صورت میں ہو۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ بارش کا ذکر اور زمین کا ذکر اور زمین کے مردہ ہونے کا ذکر اور بارش سے زمین کے زندہ ہونے کا ذکر بار بار کیا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، پانی، اور پانی سے جو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو فصلیں نہ اگ سکیں، باغات، ہم پھل حاصل نہ کر سکیں، ہم سبزیوں سے اور پھلوں سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں، ہماری غذا ہی پوری نہ ہو، ساری کی ساری غذا کا انتظام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ کی توحید کی، اللہ کی قدرت کی، وہ 7 نشانیاں سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ 7 نشانیاں ہیں۔ یہ دیکھیے یہ 7 نشانیاں کون سی ہیں؟ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی، اصل میں توحید ربوبیت کی نشانیاں ہیں، اور اس توحید ربوبیت سے توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے، جو اصل جس میں جھگڑا ہے، تو یہ اس توحید کی بھی یہ نشانی ہے۔ تو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 164، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، یہ پہلی نشانی ہے، جو بڑی بڑی نشانی ہے کائنات کی، اللہ کی توحید ربوبیت کی بھی، پھر توحید الوہیت کی بھی، زمین و آسمان کی تخلیق، اور رات اور دن کا آنا جانا، رات اور دن کو اللہ نے پیدا کیے ہے، اور رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا رات کے بعد رات آ جائے، دن کے بعد دن آ جائے، 2 راتیں اکٹھی آ جائیں، 2 دن اکٹھے آ جائیں، نہیں، رات دن رات دن رات دن، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے، اربوں سال سے ایسے ہی چل رہا ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے۔ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، وہ کشتی جو زمین جو سمندر میں چلتی ہے، لوگوں کو نفع دیتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، چوتھی بڑی نشانی اللہ کی، جو اللہ نے بلندی سے بادلوں سے پانی نازل کیا، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی سے اللہ نے مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ نے جو زمین میں ہر قسم کے چوپائے پھیلا دیے، جس طرح انسان، اربوں انسان ہے دنیا میں، اور انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے رنگ ہیں، بہت ساری نسلیں ہیں، بہت ساری زبانیں ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں، اسی طرح
اربوں لاکھوں کروڑوں اربوں قسم کے جانور ہیں دنیا میں، پھر ہر جانور کے ذیلی لاکھوں کروڑوں قسمیں ہیں، اسی طرح پرندے، اسی طرح یہ تو خشکی ہے، کہتے ہیں سمندر کا جہاں تو خشکی کے جہاں سے بھی بہت بڑا ہے، ہم نے تو ابھی تک اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا بہت زیادہ۔ انواع قسم کی، لاکھوں کروڑوں قسم کی جانوروں، پرندوں، مچھلیوں، حشرات الارض کی قسمیں ہیں، اور ہر قسم کی لاکھوں کروڑوں ذیلی قسمیں ہیں۔ جس طرح انسان اربوں کی تعداد میں ہے، اسی طرح ہر جانور، ہر حشرات الارض اور ہر پرندہ اور ہر مچھلی اور ان کی قسمیں، پھر ان کی ذیلی قسمیں، بہت بڑی قدرت اللہ تعالیٰ کی۔ اور تصریف ریاحی اور ہواؤں کو پھیرنا، ہوائیں یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو مسخر ہے، قائم ہے فضا میں، آسمان زمین کے درمیان، کس نے اس کو فضا میں قائم رکھا ہوا؟ وہ زمین پہ کیوں نہیں گرتے؟ کوئی بندہ کہے گا اس لیے نہیں گرتے کہ ہلکے بہت زیادہ ہیں، وہ تو ہوا کی طرح ہیں، وہ تو روئی کی طرح ہیں۔ نہیں، وہ اتنے ہلکے نہیں ہیں، ان کے اندر جب لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ہوتا ہے تو وہ وزنی نہیں ہوتے، ان کو پھر بھی فضاؤں میں جب تک وہ برستا نہیں ہے وہ بادل، ان کو فضا میں کون مسخر رکھتا ہے، کون قائم دائم رکھتا ہے؟ تو یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے، یہ نشانیاں ان کو سمجھ آتی ہیں جو عقل رکھتے ہیں، باقی جنہوں نے اپنی عقل کو بھیجا ہوا ہے گھاس چرنے کے لیے، ان کو یہ نشانیاں، ان کو ان چیزوں میں اللہ کی توحید سمجھ نہیں آتی، وہ ان چیزوں سے شرک کا رد نہیں سمجھ سکتے۔ جن کو اللہ نے عقل دی ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے کہ ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ بلندی سے پانی نازل کرنا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے۔ یہاں اللہ نے بلندی سے پانی نازل کرنے کا ذکر کیا، قرآن میں ایک جگہ پر تو اللہ نے یہ جو بلندی سے اللہ پانی نازل کرتے ہیں، یہ اصل میں پانی رزق کی بہت بڑی بنیاد ہے، انسانوں کے اور جانوروں کے کھانے پینے کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے مقام پر اسے پانی نہیں کہا، اللہ نے دوسرے مقام پر اس بارش کو، بارش نے رزق کا نام دیا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، یہاں تو من ماء ہے نا۔ سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، رات اور دن کے آنے جانے میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، بادلوں سے، من رزق، رزق یہاں رزق سے مراد کیا ہے؟ پانی، بارش۔ یہاں بارش کو پانی نہیں کہا، یہاں بارش کو رزق کہا ہے۔ فاحیا به الارض بعد موتها، تو اللہ نے اس پانی کے ذریعے، جس کو اللہ رزق کہتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ تو یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، بارش، اور پھر اس سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم اس میں غور کریں تو اس میں اللہ کی توحید کے کتنے دلائل ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے، اس رزق کے ذریعے، جو بارش ہے اس سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر، جب اللہ تعالیٰ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں تو اللہ نے اس کے ساتھ کئی جگہوں پر انسان کی مرنے کے بعد زندگی کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ سورہ قاف میں ہے كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، تمہاری مرنے کے بعد زندگی بھی، تمہارا بھی قبروں سے نکلنا ایسے ہی ہوگا۔ جس طرح بارش ہوتی ہے مردہ زمین پر اور زمین زندہ ہو جاتی ہے، تو گویا کہ قیامت کے دن بارش ہوگی اور لوگ قبروں سے ایسے نکلیں گے، یا آپ کہیں دوسرے الفاظ میں اگیں گے، جیسے فصلیں اگتی ہیں، جیسے باغات اگتے ہیں۔ اور بعض احادیث میں اس کی صراحت بھی ہے کہ جب دوسرا نفخہ ہوگا، بارش ہوگی، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، لوگ ایسے اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے۔ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے یہ۔
لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل، تاکہ لوگ اس کا پھل کھائیں۔ یہ جو اب زمین پر بارش برستی ہے اور زمین سے فصلیں اور باغات نکلتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں یہ سارے کاروائی کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ پھل کھائیں اس زمین کا، اس زمین کی پیداوار کھائیں۔ وما عملت ایدیہم، اور نہیں عمل کیا جس پر ان کے ہاتھوں نے۔ وما عملت ایدیہم کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے تاکہ لوگ اس زمین کا پھل کھائیں، اس زمین سے جو اب فصلیں اور باغات نکل رہے ہیں پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے، لوگ وہ کھائیں۔ اور اللہ، اور وما عملت میں ماں کو نافیہ بنا لیں، ایک تفسیر یہ ہے نہیں عمل کیا اس پر لوگوں کے ہاتھوں نے، یعنی لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ فصل نکل رہی ہے، آٹے کی فصل نکل رہی ہے، چاولوں کی فصل نکل رہی ہے، دیگر دالیں اور دیگر سبزیاں وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اس میں لوگوں کا کوئی عمل نہیں ہے، لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہم زمین میں بیج بوتے ہیں، پھلوں کا ہو یا گٹھلی ہو، فصلوں کا بیج ہو یا پھلوں کی گٹھلی ہو، ہم یہ جو زمین میں بوتے ہیں تو ہم اس کو بوتے ہیں، اس کو اگاتے ہم نہیں ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو، تم یہ جو تم زراعت کرتے ہو، کیا تم اگاتے ہو فصلوں کو، پھلوں کو، یا ہم اگانے والے ہیں؟ اللہ اگانے والے ہیں۔ جیسے میاں بیوی وہ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، ماں باپ تو بچے کو پیدا نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم جو منی ڈالتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ وہ ہے کہ یہی مثال بیج ڈالنے کی ہے۔ اب کہنے کو تو ظاہراً انسان بیج ڈال رہے، تو پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ مطلب ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ وہ کھائیں اس زمین کے پھل، اس زمین سے نکلنے والی چیزیں، اور اس پر لوگوں کے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے تاکہ وہ کھائیں زمین سے جو نکلنے والی سبزیاں اور پھل ہیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور وہ بھی جو ان کے ہاتھوں نے عمل کیا۔ ماں کو موصولہ بنا لیں، ایک تفسیر ہے ماں کو نافیہ بنا لیں، اور نہیں عمل کیا اس پر ان کے ہاتھوں نے، تو میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اصل میں یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ جو فصل اور باغات اگتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی کارگزاری ہے۔ دوسری تفسیر یہ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ وہ زمین کا پھل بھی کھائیں اور جو لوگوں نے عمل کیا وہ اپنے عمل، اپنی محنت کا پھل بھی کھائیں۔ یہاں محنت سے مراد جو انسان کی ایک ظاہری سے اسباب ہے، جو ظاہری سے انسان نے جو بیج بویا ہے، اور جو مخصوص طریقے سے بیج بوئے اور ہل چلایا، وہ تھوڑی سی انسان کی محنت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس محنت کے اندر برکت پیدا کر کے، اصل تو اللہ کی طرف سے نتیجہ ہوتا ہے، نتیجہ نہ ہو تو یہ محنت بھی ضائع ہو جائے۔ تو اگر ماں سے مراد جو لیا جائے تو پھر اس محنت سے مراد وہ جو ابتدائی ظاہری سی انسان کی محنت ہے، اور اس محنت کی وہی حیثیت ہے جو بچے کے پیدا ہونے میں ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کی کتنی محنت ہے اور ماں باپ کا اس میں کتنا کردار ہے، وہ ماں باپ کو بھی اندازہ ہے۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو، یہ تمام جوڑوں کو، یہ فصلوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، تو یہ سب جوڑے نر مادہ یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا جوڑوں کو تمام کے تمام، مما تنبت الارض، اس سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور لوگوں میں سے، ومما لا یعلمون، اور اس میں جن کو لوگ جانتے نہیں۔ اللہ نے ہر چیز میں جوڑے بنائے ہیں، انسانوں میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے، جانوروں میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے، نر مادہ، نباتات میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے، زمین جو اگاتی ہے فصلیں ان میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی نر مادہ کا تصور ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انسانوں میں بھی نر اور مادہ کا تصور ہے، ومن انفسہم ومما لا یعلمون، اور وہ مخلوقات جن کو ہم جانتے ہی نہیں، جن کو 1500 سال پہلے ہم نہیں جانتے تھے، اور ایسی مخلوقات جن کو ہم آج بھی نہیں جانتے۔
ان میں بھی اللہ نے نر مادہ کا تصور پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے جوڑے سے مراد نر مادہ کا تصور بھی ہو سکتا ہے، اور جوڑے سے مراد جوڑے، جس طرح آسمان زمین جوڑے ہیں، دن رات جوڑے ہیں، اللہ نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا، ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔